جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک ڈیزیز، ایک کنڈیشن ڈسکس کرنی ہے جو کہ بکریوں میں بھی عام طور پر پائی جاتی ہے اور زیادہ تر گھوڑوں اور جو خچر ہیں، جو گدھے ہیں، ان میں یہ کنڈیشن اکثر ہم دیکھتے ہیں۔ اس ڈیزیز کا نام ہے ٹیٹنس، جسے عام زبان میں، فارمر کی زبان میں اگر کہیں تو چاندنی کہا جاتا ہے۔ تشنج یا تشنج وغیرہ کے نام سے بھی لوگ اسے جانتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے اور جانور کو یہ ڈیزیز ہوتی کیسے ہے؟ تو اس میں جو احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بیکٹیریا ہے کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی، جو کہ عام طور میں انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب جب جسم پہ کوئی کسی قسم کا رگڑ لگتی ہے، کوئی کٹ وغیرہ لگتا ہے، جیسے اللہ نہ کرے اگر ہم انسانوں کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو ہم فوراً بھاگتے ہیں ہاسپٹل کی طرف، اور لوگ سارے جو بڑے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا لو، ٹیٹنس کا حفاظتی طریقہ جو ٹیکہ ہے وہ لگوا لو۔ تو رگڑ لگنے سے، چوٹ لگنے سے، عام جو ٹریفک کے جو یوز ہے اور انوائرمنٹ کے اندر، مٹی کے اندر، یہ بیکٹیریا جسے کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی کہتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے۔ اب بکروں کی اگر ہم بات کریں تو یا کوئی زخم ہو، یا پھر جب ہم عام طور پہ جب ہم بکروں کو خصی کرواتے ہیں تو تب جو کٹ وغیرہ لگ جائے، اگر درمیان میں کپڑے کا استعمال نہ کیا جائے اور کسی اناڑی بندے سے ہم کروا لیں تو اس وقت ٹیٹنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ گھوڑوں میں بھی اسی طرح کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے شوئنگ کرتے ہوئے، جیسے گھوڑوں کے کھر وغیرہ ہم بنواتے ہیں تو وہ بنواتے ہوئے، ان کے ٹریمنگ کرتے ہوئے، اگر ٹیل ڈاکنگ کرنی ہے، دم کاٹتے ہیں ہم، بعض لوگ خوبصورت بنوانے کے لیے دم کا کاٹنا جو ہے وہ ٹرینڈ ہے ایک، تو اس دوران یہ بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اپنا کام دکھانا آہستہ آہستہ وہ شروع کر دیتا ہے۔ اب اس میں جانور عام طور پہ علامات کیا شو کرتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جانور بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جسے میڈیکل زبان میں ہم کہتے ہیں ہائپر ایکٹیو۔ اگر ہم بولیں تو وہ بولنے پہ بھی رسپانس دیتا ہے کہ ڈرتا ہے۔ اگر لائٹ پڑے جانور کے اندر تو بھی وہ رسپانس دیتا ہے، تو لائٹ کی وجہ سے اسے اریٹیشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو جانور جس سے یہ چاندنی، تشنج، ٹیٹنس ہو جاتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسے ڈائریکٹ لائٹ کے نیچے نہ رکھیں، اور جہاں پہ بہت زیادہ شور ہو، کیونکہ یہ شور سے بھی رسپانس دیتا ہے، ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، اینیمل جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے شور کے قریب بھی اس جانور کو نہ رکھا جائے۔ تو یہ جو سائنز ہیں، جانور ہائپر اسٹیٹک ہو جاتا ہے اور جانور کو جھٹکے لگتے ہیں، جسے میڈیکل لینگویج میں ٹریمرز کہتے ہیں، کنولجنز کہتے ہیں۔ جانور کو جھٹکے لگتے ہیں، اگر وہ چلے گا تو صحیح طریقے سے چل نہیں پائے گا۔ یہ ہیں اس کی عام علامات۔ جو اس کی خاص علامت ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور کا یہ جو اندر والا، آنکھ کا اندر والا حصہ ہے، یہاں سے پنک کلر کا ایک ماس، ریڈ کلر کا ایک ماس جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، جس سے کہتے ہیں آئی لڈ، پرولیپس آف آئی لڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علامت ہے یہ خاص طور پہ ٹیٹنس کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نام جو اس بیماری کو دیا جاتا ہے وہ ہے ووڈن ہارس۔ جانور کا جو جسم ہے وہ فل اکڑ جاتا ہے، چاہے وہ بکریوں کو ہو، چاہے گھوڑوں کو ہو، چاہے گدھے کو ہو، خچر کو ہو، جس کو بھی ہو، اس جانور کا جسم ووڈن ہارس یعنی کہ لکڑی کی طرح جو جسم ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ عام طور پہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں بکری کے، ان کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کو بے شک ٹانگوں سے یوں پکڑ کے اٹھا لیا جائے تو اس میں لچک وغیرہ نہیں رہتی، جانور کا جسم لکڑی کی طرح، پتھر کی طرح بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی جو علامات ہیں یہ ٹیٹنس کی ہیں۔ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ کن وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی جسم پہ چوٹ لگے، انجری لگے، کٹ ہو، جانور گر گیا ہے، اگر بکرے ہیں تو ان کو خصی کرتے وقت، ٹیل ڈاکنگ یعنی کہ دم جو ہے اس کو کٹواتے وقت، یا کوئی انجری کا شکار ہوگی، اکثر جو دم ہوتی ہے وہ انجری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور علامت، جو گردن ہے بکری کی وہ بھی فل اکڑ جائے گی، اور جو ٹیل ہے، دم ہے، وہ بھی بکریوں میں وہ اکڑ جائے گی، بڑے جانوروں میں بھی۔ اور بکری کی جو دم جس میں وہ خم آیا ہوتا ہے، تو اگر ہم دم کو نیچے لے کے جائیں گے تو وہ واپس اوپر آئے گی اور اسی جگہ پہ رکے گی، نیچے نہیں جائے گی۔ تو یہ جو دم ہے اس میں وہ خم ویسے کا ویسا برقرار رہتا ہے، دم بھی اکڑ جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے
جو چوائس ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جانور اگر ہم ٹیل ڈوکنگ کرنے والے ہیں یا دم بنوانے والے ہیں یا جانور خصی کرنے والے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ پہلے اس کی ویکسین کی جائے، جو کہ ٹیٹرا ویک کے نام سے ویکسین آتی ہے۔ یہ ویکسین جو ہوتی ہے یہ کسی قسم کے انفیکشن، کسی قسم کی بیماری آنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اگر جانور کے اندر بیماری آ جائے، جانور کے اندر بیماری کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت ہم ویکسین کسی صورت بھی نہیں کرتے۔ اس وقت ویکسین کرنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہم جانور کے اندر اس بیماری کی جو سیویرٹی ہے اس کو مزید بڑھا رہے ہیں، بیماری کو مزید بوسٹ اپ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ویکسین جو ہے وہ بیماری آنے کے بعد ہم نے نہیں کرنی۔ جانور خصی کروانا ہے، جانور کی دم بنوانی ہے تو کوشش کریں کہ پہلے آپ ویکسین کر لیں۔ ٹیٹرا ویک کے نام سے ویکسین مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے۔ اس کے بعد اگر جانور کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو اب اس کا علاج کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اینٹی جو ٹیٹنس سیرم ہے اگر وہ اویلیبل ہے تو اس کا استعمال کروائیں۔ دوسرے نمبر پہ پینسلین جو ہے وہ ڈرگ آف چوائس ہے ٹیٹنس کے خلاف، تو ہم نے پینسلین ڈرگ کا استعمال کرنا ہے۔ اگر جانور کے اندر سختی ہے، اکڑاؤ ہے تو اس طرح ہم نے ڈائازیپام کا استعمال کرنا ہے۔ جانور اس صورت میں کھانا پینا کم کر دے گا تو ہم نے آئی وی انفیوژن کے ذریعے، ڈرپ کے ذریعے اس کی خوراک جو ہے وہ اس کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ جب جانور کی موومنٹ کم ہو رہی ہے، جانور نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا ہے، جسم کے اندر اکڑاؤ آ چکا ہے اور جو ریومن ہے وہ بھی سٹیسس ہوگی، تو جانور کے اندر قبض ہونے کا، کانسٹیپیشن ہونے کا اس وقت خطرہ ہے، تو ہم جانور کو کانسٹیپیشن سے بچانے کے لیے میگ سلف کا استعمال کر سکتے ہیں، فلوئڈ تھراپی کر سکتے ہیں، میگ سلف کا استعمال کر سکتے ہیں، پانی میں ہم ORS جو ہے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک کنڈیشن جس کو ہم ٹیٹنس، تشنج، چاندنی، ووڈن ہارس ان ناموں سے جانتے ہیں، جو کہ عام طور پہ بکریوں میں کیس دیکھے جاتے ہیں اور آج کل اس کے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جانور کو بیماری سے بچائیں، اور جو پہلے پریکاشنز ہیں، جو حفاظتی عمل ہیں تو ان کا استعمال ضرور کریں۔ آپ ویکسین کا استعمال کریں، چاہے ٹیٹنس کی ویکسین ہو، چاہے PPR کی ویکسین ہو، چاہے انٹیروٹاکسیمیا کی ویکسین ہو، نمونیا کی ویکسین ہو، یہ عام طور پہ ویکسینز کی جاتی ہیں، اور جو جانوروں کے ہسپتال ہیں گورنمنٹ کے ان کے اندر یہ ویکسینز اویلیبل ہوتی ہیں، بالکل فری کی جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے قریبی ہسپتال میں ضرور کانٹیکٹ کریں اور اپنے جانوروں کو ویکسین کریں اور بیماریوں سے دور رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔